علاقے میں ہوتا ہے، بہت مشکل سے کوئی گاؤں بچے جس میں 10 روزہ پروگرام نہ ہو، بہت مشکل سے۔ اللہ کا فضل ہے کہ علماء نے امام حسین بہت دھوم دھام سے اس کا اہتمام کرتے ہیں اور 10 روزہ پروگرام سنتے ہیں۔ بتائیں کتنے سال سے سنتے چلے آ رہے ہوں گے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاطر 10 روزہ پروگرام سنتے ہیں، ان کا سر مبارک ہے کہاں یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے، یہ جائیں گے بغداد شریف، پھر عراق، وہی ہے، اور وہیں کربلا محلہ بھی، بس وہی ایک دم بالکل متصل ہی کہہ لیجیے، بس گویا سب شرق آسیائی میں ہے، ان کو چھوڑ کے اور کہیں جانا نہیں ہے۔ عراقی میں لیکن یہ کلیئر ہے کہ آقا امام حسین کا سر پاک عراق میں نہیں ہے، جسد اطہر ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ مولا امام حسین کے جسد اطہر کے روضے کی زیارت فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑی مقدس، بہت ہی متبرک یہ سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں جہاں یہ دعا کریں، مولا تعالیٰ ہم سب کو اس دعائے خیر میں یاد کرنے کی انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کروں تاکہ یہ ان کو یاد رہے کہ 12:30 پونے 1 بجے رات میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اس محفل میں جس محفل کو انہوں نے زیارت کے غرض سے رچایا تھا اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بات اگر حضرت کو یاد آ گئی اور صرف اتنا دعا کر دیا کہ مولا جتنے لوگ محفل میں آئے تھے سننے والے اور سنانے والے، بس ضروری نہیں کہ یہ کہیں کہ معین الدین اظہری بھی آیا تھا، ضروری نہیں کہ یہ کہیں کہ علامہ مستقیم صاحب بھی آئے تھے، ضروری نہیں کہ یہ کہیں علامہ صادق صاحب آئے ہوئے تھے، ضروری نہیں کہ یہ کہیں جناب سہیل تلچی پوری یا سہیل سعد اللہ نگری یا نور عالم نوری یا دیگر علماء اہل سنت تھا، یہ ضروری نہیں، بس اتنا کہہ دیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ میرے گاؤں میں فلاں 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 یا گاؤں کے بغل والے بھی آئے، یہ بھی کہنے کی ضرورت، بس اتنا اگر کہہ دیں گے بس کہ مولا جتنے لوگ اس محفل میں، جو زیارت کی محفل میں نے رچائی تھی، اس محفل میں جتنے بوڑھے بچے نوجوان مائیں بہنیں سننے سنانے والے شریک سعادت تھے، مولا سب پر اپنا فضل اپنی برکتیں اور یہاں کے لوگوں کی بالخصوص آقا سرکار غوث اعظم آقا امام حسین اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ تو سمجھ جاؤ ہم سب کا بیڑا پار ہے کہ نہیں ہے؟ بتیا ہمارا کچھ سمجھ میں آوت ہے، ہم سوچی تھے 2-4 لوگ اٹھے جائے تاکہ ہم کو موقع ملے، ہاں لیکن آؤ زیادہ سب آوت ہے اور سب آ رہے ہیں۔ خیر کہ اب سنیں، مطلب کی بات سن لیں۔ علی اختلاف الروایہ، امام حسین سرکار کا سر انور ملک مصر میں ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ادھر جامعۃ الازہر ہے جہاں 4 سال میں نے تعلیم مصطفیٰ حاصل کی ہے، اور جامعۃ الازہر کے ہیڈ آفس کے بالکل سامنے مشہد مولا امام حسین ہے، سر مبارک شریف۔ جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ المنورہ میں ہے، آپ کے والدہ کے قبر پاک کے بغل نہ، وہاں تک سر مبارک لے جایا ہی نہیں گیا تھا، ملک شام تک پہنچا تھا، یہاں تک روایت صحیح ہے۔ پھر تردد وہیں سے ہوا کہ ملک شام کے بعد اس سفر سر مولا امام حسین کو لے جایا کہاں گیا۔ اس میں مورخین میں بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین پاک کے سر پاک کو راتوں رات ملک مصر پہنچایا گیا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بارے میں بہت کچھ فرمایا، اور مصر کے بارے میں اگر فرمایا نہیں ہوتا تو میدان کربلا میں شریک ہونے والی حضرت سیدہ سکینہ، جسے آپ سکینہ کہتے ہیں، امام حسین سرکار کی بیٹی،
معلوم ہے امام حسین سرکار کی بیٹی کا مشہد پاک کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ امام حسین تاجدار کرب و بلا کے رہبری کے بعد میدان کربلا کے اس چھوٹے سے قافلے کا رہبر کون تھا؟ بی بی سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ان کا مزار پاک کہاں ہے کسی کو پتا؟ ایک شخصیت جن کا نام سیدہ سکینہ، جن کو عرب سکینہ کہتے ہیں، حضرت سکینہ تصویر کے ساتھ، چھوٹی سکینہ، سکینہ کا مطلب چھوٹی، جیسے عبد کی تصویر عبید ہے، عبد کے معنی غلام، عبید کا معنی اور چھوٹا غلام، ایسے عبد کی تصویر عبید ہے، ایسے سکینہ کی تصویر سکینہ ہے، اور چھوٹی سکینہ. ان کا مزار کہاں یہ پتا ہے آپ کو؟ حضرت سیدہ زینب کبریٰ کا مزار کہاں ہے پتا ہے آپ کو؟ ایک اور شہزادی تھی امام حسین سرکار کی میدان کربلا میں، جن کا نام سیدہ فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ بنت حسین. اور شاید آپ کو نہیں پتا انہی کو سہرا کہتے ہیں. علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت میں اعلیٰ حضرت سرکار کے بھائی کا حوالہ پیش کرنا فرماتے ہیں. ان کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے یہاں تک چھوڑ دیا. مورخین بیان فرماتے ہیں جن کو لوگ فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں اس کو یہ شہرا کے نام سے مشہور. یہ سب کا مزار پاک کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ مصر میں ہے. اور بھی مصر، اب میں مصر پر گفتگو نہیں کروں گا، وہ میرا اپنا موضوع ہو جائے گا، میں وہاں پر گفتگو نہیں کرنے. میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں کو جانو، حقائق کو جانو. آقا امام حسین کی کتنے سالوں سے آپ تذکرہ سنتے چلے آئے، ابھی آپ کو یہ نہیں پتا. کسی نے مجھے جواب نہ دیا، کیونکہ میں نے یہاں روک لگا رکھی تھی، حضرت جانتے رہیں گے، حضرت جانتے رہیں گے، حضرت جانتے رہیں گے، حضرت جانتے رہیں گے، روک لگا رکھی تھی. نہیں، ان کو نہیں، یہ تو جاننے والے، یہ تو سب کو پتا ہے. آپ اتنے سالوں سے آپ نے سیکھا کیا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہے. یہ سب جانتے ہیں. ملک مصر کی گئے تھے، حضرت سیدہ زینب کبریٰ دمشق سے پہنچائی گئی تھی مدینہ المنورہ. قاضی شریح کے ساتھ تقریباً 30 جانبازوں کو، سواروں کو ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا. حضرت بی بی فاطمہ امام حسین کی شہزادی، حضرت سکینہ امام حسین کی شہزادی، سب گئے تھے مدینہ. لیکن مدینہ میں ٹکے نہیں لوگ، رکے نہیں وہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھا جسے سکون اور اطمینان چاہیے وہ مصر چلا جائے، مصر میں یہ ساری شخصیتیں تشریف لائیں. میں نے حضرت سکینہ کے مزار کی حاضری دی ہے، میں نے حضرت زینب کبریٰ کے مزار کی حاضری دی ہے. وہاں پہنچتے ہیں تو صرف کربلا یاد آتا ہے، اور کربلا کا وہ خونی منظر یاد آتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں یاد آتا. امام حسین کے بعد اگر کوئی امام حسین کے قافلے کی رہبری کر رہا تھا، سیدہ سکینہ کے عزت پر جو پہرا دے رہی تھی، حضرت بی بی فاطمہ کے عزت پر جو پہرا دے رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ تھی. جس سیدہ زینب کبریٰ کے بارے میں امام حسین سرکار نے فرمایا تھا کہ بہن تیرا یہ بھائی جا رہا ہے، رہنے والوں کو یہ پتا نہ چلے کہ حسین نہیں ہے، حسین کی نائب بن کر آج ان کی بہن زینب کبریٰ تیار ہو گئی. وہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس امام حسین کے بارگاہ کرم میں جا رہے ہیں. جتنی دعا کروانی ان سے دعا کرواؤ صدق دل سے. انہوں نے دل سے دعا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. آپ نہیں جانتے ان مقامات کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے. وہاں کی عظمت ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آقاؤں کی بات ہے. اگر امام حسین سرکار کے مقابلے میں آقا غوث اعظم سرکار کا تذکرہ کروں تو گویا یہ آقا اور غلام کی بات ہوگی، باپ اور بیٹے کی بات ہوگی. ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا ہے. ولیوں کے ولی سیدنا مولا علی، ولایت کے تاجدار، ولایت وہیں سے نکلتی. غوثیت مولا امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہوتے ہوئے
حضرت مولا علی سے ہوتے ہوئے حضرت مولا امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں امام حسین سرکار کے، اللہ تبارک و تعالی ان کا مزار پاک جانتے ہیں وہ تو مدینہ المنورہ میں، اور وہاں آپ جا چکے ہیں، وہ بڑے اس مقام پر نہیں جانے دیتے دور سے، ہے نا، کہاں وہاں جانے دیتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی مقام پر نہیں جانے دیتے، صرف وہاں پر گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں، اور وہ چینل لگا ہوا ہے نا، چینل لگا ہوا ہے، گھیرا لگا ہوا ہے چاروں طرف سے، جس کو آپ کیا بولتے ہیں، لوہے کے کا وہ راؤنڈ بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے جالی، بس لوہے کی جالی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں، بس تختی لگا ہوا ہے، وہ سب مخصوص لوگ جانتے ہیں، نشانہ نکال دیے، سالوں کی ختم کر دیا، نہیں جانے دیتے وہاں پر، پہنچنا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ میں اس بات پر بات کروں کہ نفی پر بات کروں، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان ظالموں نے کیا کچھ نہیں کیا مدینہ المنورہ میں، میں اس پر گفتگو کروں، کبھی کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مولا کہوں تو کیا کہوں، جس مدینہ پر پوری دنیا قربان ہے، وہ مدینہ والے خود مدینہ کی عزت کو نہیں سمجھتے، عظمت کو نہیں سمجھ پاتے کہ مدینہ ہے کیا۔ حرم مکی ہو ایک طرف، حرم مدنی ہو ایک طرف، آج تک حرم مکی اور مدنی میں کسی غیر مسلم نے قدم نہیں رکھا تھا آج تک۔ یہ حکومت جب سے آئی آل سعود اور کے یہ بیٹوں نے مل کر کے نہ معلوم کیسے کیسے لوگوں کو داخلہ کیا، کیسے لوگوں کو انٹری کروائی، ہاں، کوئی ایرانی ہے تو کوئی دورانی ہے تو کوئی فلاں ہے تو کوئی فلاں، کیا ہے جس کا تقدس اتنا مقدس تھا کہ کوئی غیر مسلم وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔ حرم مکی میں، ہاں، یہ اس سال بھی واقعہ یہ پیش آیا۔ اور دوسری بات، اب تک حرم مکی ہو چاہے حرم مدنی، وہاں ڈانس بار نہیں تھا، جوا کے اڈے نہیں تھے، شراب خانہ نہیں تھا، سنیما گھر نہیں تھا، جوا کے اڈے نہیں تھے۔ یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، ماضی قریب کے بعد یاد کرو شہزادے بریلی کا وہ دور، جس دور میں ان کے صرف اعمال کو دیکھا تھا، برے اعمال کو، تب کہا تھا میرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ رزدی بلا مدینے سے۔ اگر آج کی حرکت دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اے بابو جتنے ہو آپ لوگ جاؤ، سب بیٹھے رہو، مجھے سن لو، جب میں چلنے لگوں گا تو مسافہ کرنے کے لیے جو دینا ہے پیش کر دیجیے گا، سکون سے بیٹھ کر کے میری بات سن لیجیے گا، بیچ میں آپ اٹھے نہیں، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں ذہن بنا رہا ہوں اور ذہن بنانے کے اعتبار سے مجھے گفتگو کر لینے دیجیے، سن لیں آپ اس بات کو۔ اگر یہ ماحول دیکھتے تو کیا ہوتا، آج یہ نگاہوں کے سامنے ہے، ادھر فلسطین کا وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے، اور ادھر جوا کے اڈے کے کفی تک کاٹا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ادھر ڈانس بار کے اور ادھر کھیل کھلونے کے اس مارکیٹ کے بازار کو گرم کیا جا رہا تھا، اور وہاں فلسطین میں وہاں غزے پر بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، سب کی شہادت ہو رہی ہے، خون میں لت پت ہے پورا غزہ، قبلے پر فلسطین پر قربان ہونے والے قربان ہو رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کس کا خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، تم کس کی اولاد ہو، ذرا بتاؤ تو ذرا صحیح۔ تم سب کچھ ہو سکتے ہو پر مسلمان نہیں لگ رہے ہو، اسلام تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر اسلام تمہارے دل کے اندر ہوتا تو آقا کی وہ حدیث ہوتی کہ جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو پورا حصہ درد کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک انگلی کٹ جائے تو کیا پیر کو درد نہیں ہوتا ہے؟
ایک انگلی کٹے تو کیا آپ کے سر کو درد نہیں ہوتا ہے؟ ایک انگلی کٹ جائے آپ کا پورا بدن درد نہیں کرتا ہے؟ پورے بدن میں اس کا درد محسوس کیا جا رہا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غزہ پٹی میں مسلمان شہید کیے جائیں اور مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے لوگ بازار گرم کریں وہاں پر اور عقیدہ کاٹتے ہوئے نظر آ جائیں اور وہ رات کی محفل سجے اور لوگ چھوٹتے ہوئے نظر آ ہوئے برابر تکلیف؟ سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اور سمجھنے کی کوشش کی تمہاری قیادت جو ہے مسلمانوں، یہ تمہاری قیادت اپنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جسے تم اپنا سمجھتے ہو اپنا ہے ہی نہیں. وہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ جس کے حرمت کی بات پر ایک بات بتا دوں، سلطنت عثمانیہ کی حکومت کی تب کی بات، اور عثمانیہ حکومت جس کو آپ کبھی کبھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جانتے ہوں گے. سلطنت عثمانیہ پر بحث کرنے کی خاطر میرے پاس ابھی وقت نہیں، میں کسی اور غرض سے شریک سعادت ہوں. یاد ہے سلطنت عثمانیہ ترکوں کی حکومت کہہ لو، صاف طور پہ ترکوں کی حکومت کہہ لو. اس وقت کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معلوم ہے وہ ادب اور وہ مقام اب تو دکھنے کو رہا. اعلیٰ حضرت سرکار کے شعر کو پڑھتا ہوں تو وہ دور یاد آتا ہے، نجد و حجاز کا وہ دور یاد آتا ہے. سب سے پہلے یہ لوگ جب سے یہ آل سعود قابض ہوئی، سب سے پہلے انہوں نے نام چینج کیا، نام بدلا. حجاز کا نام بدل کر کے مملکت العربیہ سعودیہ رکھا. اس سے پہلے وہ نام تھا ہی نہیں. مکہ مدینہ دونوں کا حجاز نام بولتے تھے، بس کافی ہے حجاز. اور حجاز مقدس میں جو جانے والا بنتا تھا اتنا مقدس ہوتا تھا. مدینہ المنورہ میں یہی ترکوں کی حکومت جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، اس کا سربراہ پتھر کو لے جا کر کے مدینہ المنورہ مزار اقدس سے 12 کلومیٹر دور پہاڑوں کے بیچ میں اس پتھر کی کٹائی ہوتی تھی، اس کو تراشا جاتا تھا، اس کی صفائی ہوتی تھی، وہاں سے لا کر تب اس کو لگایا جاتا تھا. پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ آخر یہ پتھر اس صحن مدینہ میں بھی کاٹا جا سکتا ہے، یہاں پہ بھی کاٹ کے نہیں لگایا جا سکتا؟ اتنے 12 کلومیٹر دور پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا تھا، میں پیارے مصطفیٰ کے آرام میں خلل پیدا کرنا نہیں چاہتا. یہ جواب تھا اس عزت کا، اس مقام کا، اس ادب کا. اور آج وہی مدینہ المنورہ کے بغیر لفظ ڈانس بار کھولا جا رہا، وہیں پر جوا کے اڈے کھولے جا رہے. کتنی تکلیف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہوئی ہوگی. میرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے میں. مرکز ایسے ہے تو پھر اس کے بعد کام کیا ہوگا؟ سڑکوں سے اس کے سوا کچھ نہیں. تمہاری قیادت کا قائد اب صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، تمہارا قائد اب سلطان نور الدین زنگی نہیں ہے. اے کاش تمہارا قائد وقت کا سلطان عبدالحمید ہوتا. وقت کا تمہارا قائد اگر ہوتا تو سلطان عثمان ہوتا. اگر وقت کا تمہارا قائد سلطان صلاح الدین ہوتا، اگر وقت کا تمہارا قائد سلطان نور الدین ہوتا تو تم سمجھتے کہ تمہاری قیادت کسے کہتے؟ فخر سے کہتے کہ تم مسلمان ہو. لے جا بھیا کا ہے کہ نہیں؟ غزہ پٹی پر اتنے ظلم ہو رہے تھے، وہ ہو رہی. کس بات کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے کہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ پوری دنیا صرف اور صرف پوری دنیا کے ٹارگٹ پر مسلمان ہیں. اٹھا کر کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یہ جو ہم نے بازی آج کر ہو رہی ہے، جب آنکھ میں چوری کھیلی جا رہی ہے، دیکھتے ہو گے سوشل میڈیا پر ابھی ایران کا اور اسرائیل کا دیکھ رہے ہو گے. کیا یہ مٹھی بھر اسرائیلی؟ یہ یہودی ہے کیا؟ یہ کیا تھے؟ یہ اس ہندوستان کی اس حکومت میں، جمہوری حکومت میں بیٹھ کر اگر معین الدین اظہری ہے کچھ قواعد کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بہت جاننے والی تاریخ ہے. ایک وقت تھا کہ ہٹلر کی سلطنت تھی اور چن کر کے یہودیوں کو مارتا تھا. پوری دنیا نے نندا کیا تھا، جیسے آج لوگ نندا کر دیتے ہیں اور کافی اور چائے پی کر کے بس بھول جاتے کہ ہم نے کچھ کہا تھا کہ نہیں کہا. بس نندا کر دیا خلاص ہے، مذمت کر دیا خلاص ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں.
जब पूरी दुनिया ने मजम्मत की थी तब मालूम है उस हिटलर ने कहा था मैं थोड़े से लोगों को छोड़ करके जा रहा हूँ, थोड़े यहूदियों को, ज्यादा को तो मैंने मार दिया, थोड़ों को छोड़ करके जा रहा हूँ ताकि जो लोग मेरी मजम्मत मेरी बुराई बयान करते हैं आने वाले जमाने में वो चख ले और जान ले कि यहूदी किसे कहते हैं। कसम खुदा की दुनिया का नक्शा उठा करके देखो, मुट्ठी भर है यहूदी, इसके सिवा कुछ नहीं। नक्शा उठा करके देखो, इतनी सी जमीन में थे। फलस्तीन के एक बल्कि गजा के 1/3 हिस्से में भी उनका वजूद नहीं, और आज उनका हिस्सा ज्यादा है और इन मुसलमानों का हिस्सा कम है। कल तक जिन्होंने अपने घर में जगह दी थी आज वो घर भी कुर्बान कर चुके, सब कुछ कुर्बान कर चुके। अगर अपने वतन और अपनी जमीन के खातिर लड़ते हैं तो दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया वाले जितने भी अखबारी हैं सब उठ पड़ते हैं और सब कहते हैं कि नहीं जो कुछ है गलती वो गजा पट्टी वालों की है, वो फलस्तीन वालों की है। ना अपने हक के खातिर जो लड़ता है गलती उसकी नहीं होती, बल्कि गलती उसकी होती है जो गासिब जो जालिम हमारे घर और जमीन को छीनने की कोशिश करने की जजा। और आज दुनिया देख रही है, सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं हुए यहूदियों से, दुनिया की सारी कौमें परेशान हैं। जिसको आप सुपर पावर अमेरिका कहते हो ना उसकी भी थर्राती है। ये सारी बातें ये मिंबर पर बैठ कर करने वाली नहीं, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये पूरी तारीख, इस तारीख से आप चश्मपोशी नहीं करते, अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। फिर किस चीज को मैं बयान करूँ? याद है बगदाद की सल्तनत का वो दौर आपको, ये बगदाद ही के हाथे में रहेंगे, ये सफर बगदाद का है। मैं किस चीज को बयान करूं? रूहानी सफर देख लेते हैं बस। अगर जाहिरी देखेंगे हम ना तो बयान कर पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। उतनी आपके मतलब उतनी थाली में ना आपके वसअत है ना हमारे जहन की थाली में उतनी वसअत है कि मैं उसको आपके सामने रख पाऊं और खास कर ऐसे माहौल में नहीं हो पाएगा हमसे और ना आपसे हो पाएगा। दुरूद पाक पढ़ो, मैं मामला आगे बढ़ाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना समीअना हबीबना करीमना मौलाना वसल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या सय्यदी या हबीबल्लाह वसल्लम अलैहि या सय्यदी या नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान पादरी बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान बड़े अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है, बल्कि यूं कह लो आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में रकम तराज है। अरीजा यूं पेश करते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस पे बाला तेरा। थोड़ा सा बोल दे, मुझे लगे कि हाँ 1:15 बजे कुछ लोग सुन रहे हैं। वाह क्या मर्तबा है गौस पे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आगे चलकर फरमाते हैं तुझसे तर से सब उस सब से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे खून का डोरा तेरा। सिर्फ शेर सुन करके सुभान अल्लाह कहने से नहीं होगा, जाओ मैं शेर की तस्वीर आपसे समझ लो। ओके, समझ लो, आपको फर्क लूं क्या कि आप हैं क्या। आका गौसे आजम सरकार के गुलाम हैं? हाथ उठा करके बताए जरा, मुझे भी लगे उनके दर के गुलाम हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों ने डिस्टर्ब इसलिए किया है कि जितने मैं सामने में जो मेरे बैठे हुए हैं उनको सुनाने के लायक नहीं, और इधर की कुर्सियां खाली हैं। ऐसा लगता है ये इलाका काठमांडू का है, अभी यही नजर आएगा और ये लोग जो है बगैर सबसे बैठे हुए हैं। बैठ के आप दूर दूर बैठे हुए सब निगाहें वहां तक पहुंच रही, आपको इधर उधर चलने की जरूरत नहीं, जहां बैठे वहीं से सुन लें। आका सरकार बगदाद के दर के गुलाम हैं आप। हमें जब भी होता है तो हम यही कहते ना कि हम गाजी पाक के दर के गुलाम हैं, यही ना, गाजी पाक के दर के गुलाम यही कहते हैं, गौसे आजम की सरकार के दर के गुलाम हैं। अगर हम ये कहते हैं तो गोया हमने आला हजरत को पहचाना ही नहीं है, हमने जाना ही नहीं कि आला हजरत किसे कहते हैं। पता है आपको, आला हजरत सरकार से पूछो कि दरबार गौसियत है क्या। कहा क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं सरकार बगदाद के दर का गुलाम हूँ? का अहमद रजा की इतनी जरूरत नहीं है कि ये कहे कि मैं आका गौसे आजम के दर का गुलाम हूँ। का तब आप क्या कहेंगे? कहा मैं ये कहूँ कि आका गौसे आजम सरकार के दर का गुलाम हूँ नहीं, बल्कि ये बात तो मेरे गौसे आजम सरकार के आपके इरादत पर है, फजल पर है
और आपकी चाहत पर है कि वो कह दे कि मेरा अहमद रजा मेरे दर का गुलाम है। कतबाब क्या कहना चाहते? कहा ना, मैं डायरेक्ट ये कहूँ कि मैं आका गौसे आजम सरकार के दर का गुलाम हूँ। जो लोग इस बात पर गुफ्तगू करते हो, सुनो, तुम्हारे दिल के अंदर अदब कितना, अदब अगर समझना चाहते हो, अदब कहते किसे हैं? बारगाह बगदाद का वो अदब, और वो आका किसे कहते हो? सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, देख लो भैया। गाय